اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالیٰ ٹیم انشرا کی جانب سے محرم الحرام کے 10 روزہ اسپیشل پروگرامز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محرم الحرام کے 10 روزہ پروگرام جاری و ساری ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ یہ جان سکے تھے کہ کس طرح عبداللہ بن زیاد نے جو ہے وہ امام مسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور وہ کوفے میں آ کر اس نے لوگوں کی محبت کو جانا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوگ اپنے دل میں کیسی محبت رکھتے ہیں، اور کتنی کثیر تعداد میں لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں۔ اب جب وہ کوفے میں داخل ہوتا ہے حجازی لباس میں، اور لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آ جاتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے کہ اس کے دروازے کو کھلوایا جائے۔ جب دروازے کھلوائے جاتے ہیں تو ابھی بھی اس کے منہ پہ کپڑا ہے، وہ اندر آتا ہے اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی جاتی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے ہی یہ گویا بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہ آپ کو امام حسین سمجھ کر یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوفی وفا نہیں کرتے، لہذا میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ دوبارہ لوٹ جائیں، آپ کا یہاں رہنا، یہاں اسٹے کرنا یہ سازگار نہیں ہے۔ جب عبداللہ بن زیاد اس بات کو سنتا ہے تو وہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے اور نعمان بن بشیر کو اس بات پر جو ہے خبردار کرتا ہے کہ وہ جو سمجھ رہا تھا یعنی امام عالی مقام، وہ امام عالی مقام نہیں، وہ تو عبداللہ بن زیاد ہے۔ پھر وہ یزید کا ایک خط دکھاتا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ نعمان بن بشیر کو بھی معزول کرنا ہے اور ان کی جگہ پہ خود گورنرشپ حاصل کرنی ہے۔ اب وہ گورنرشپ حاصل کرتا ہے اور گورنرشپ حاصل کرنے کے بعد پہلا ہی کام یہ کرتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتا ہے، اور اپنے جو محافظ ہیں ان کو کہتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے، اور ایک اچھی خاصی تعداد بھیجتا ہے امام مسلم بن عقیل کی جانب ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ لیکن چونکہ یہ خاندان اہل بیت ہے، ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کو اللہ رب العزت کے خلاف کوئی آ جائے، دین پر کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آ جائے تو اس کو ایسے کاٹتے ہیں جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ ان کے سامنے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جتنی کثیر تعداد اس نے بھیجی تھی لوگوں کی، اپنے محافظوں کی گرفتار کرنے کے لیے، وہ سارے ناکام ہوئے، اور کوئی جو ہے قتل کیا گیا اور کوئی جو ہے وہ زخمی حالت میں آیا، اور اس نے بتایا کہ امام مسلم بن عقیل کسی کے بھی قبضے میں یا کسی کے بھی قابو میں آنے والے نہیں۔ تو پھر عبداللہ بن زیاد ایک چال مزید یہ چلتا ہے کہ وہ ان کو پیغام پہنچاتا ہے کہ اگر آپ میرے دربار میں آ جائے اور مجھ سے بیٹھ کر بات چیت کر لیں تو ہم اس معاملے کو بیٹھ کر ہی نمٹا دیتے ہیں، اس کو سولو کر لیتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی خون بہانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس وقت امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، جو بڑے امیر کبیر تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادے بھی تھے۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ عبداللہ بن زیاد کے طرف سے یہ معاملہ آیا ہے، یہ آفر آئی ہے کہ بیٹھ کر معاملہ کرتے ہیں، تو چونکہ آپ مومن تھے اور آپ نے ایک سامنے شخص کی جو ہے بات پر یقین کر لیا اور آپ جاتے ہیں، لیکن آپ اس وقت کرتے یہ ہے کہ اپنے دونوں شہزادوں کو ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہی چھوڑتے ہیں اور آپ اس کے دربار میں جاتے ہیں۔ اب جب وہ دربار میں آ رہے ہیں تو عبداللہ بن زیاد مزید ایک اور چال یہ چلتا ہے کہ دروازے کے پیچھے اپنے محافظوں کو کھڑا کر دیتا ہے اور ان کو حکم یہ دیتا ہے کہ جب امام مسلم بن عقیل اندر داخل ہوں تو پیچھے سے حملہ کر کے ان کو شہید کر دینا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دربار میں داخل ہوتے ہیں، دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور پیچھے سے محافظ حملہ کرتے ہیں۔ حملہ اتنا زور کا ہوتا ہے کہ آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن شہادت واقع ہونے سے پہلے آپ بڑا ایک تاریخ ساز جملہ یا ایک ایسا جملہ جو بڑا ایک دل کو چھو جانے والا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کاش کوئی میرے بھائی حسین کو اس بات کی خبر دے دے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو امام مسلم کا وہ خط ملا تھا کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ میرے ہاتھ میں کثیر تعداد میں لوگ بیعت کر چکے ہیں اور اب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں۔ اس خط کے بعد تو ابھی کوئی خبر نہیں تھی، نہ وہ ایسا جدت کا دور تھا کہ فون کیا جائے اور بتایا جائے کہ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جاری و ساری ہے۔ ابھی آپ کوفے نہیں پہنچے، ابھی آپ مکے سے نکل چکے ہیں، کوفے نہیں پہنچے، آپ کا سفر جاری و ساری ہے کہ سفر کے دوران ہی آپ کو اس بات کی خبر ملتی ہے، اطلاع ملتی ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد مندانہ طریقے سے اور ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا ہے۔ راستے میں جب آپ کو یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ اپنے خاندان اہل بیت سے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا گیا ہے، اور آپ کو جو شہید کیا گیا اس میں ایک درد مندانہ بات یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگ بیعت کر چکے تھے،
ایک روایت کے مطابق 60,000 لوگ بیعت کر چکے تھے لیکن جب عبداللہ بن زیاد کوفے کی جانب آتا ہے، کوفے میں آتا ہے، تو وہ آ کر لوگوں کو اتنا ڈراتا ہے اور اتنا دھمکاتا ہے، اور یہ خطبہ باقاعدہ ایک وعظ کرتا ہے کہ جس میں کہتا ہے کہ تم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ میری اور میرے والد کی، میرے باپ کی دشمنی اہل بیت کے ساتھ کس قدر ہے۔ اگر تم نے امام مسلم بن عقیل کا یا امام حسین کا ساتھ دیا تو پھر تم لوگ اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ بات سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے سامنے یہ موت کا خوف آ جائے۔ جب موت سامنے کھڑی اور پھر ایسا شخص کہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل جب نکلے تھے حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، تو آپ کے جو 40,000 لوگ بیعت کر چکے تھے وہ 40,000 نہیں رہتے، اب وہ 1200 افراد رہ جاتے ہیں، 1200 یا 1500 یا 1000 افراد۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی قیادت میں، آپ کی اقتداء میں 500 افراد نماز کے لیے صف باندھتے ہیں، لیکن جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نہیں ہوتا، آپ تنہے تنہا رہ جاتے ہیں اور آپ اسی حالت میں دربار میں جاتے ہیں اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، اور مشاورت کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ ابھی ہم نہیں جاتے پیچھے، ابھی ہم تھوڑا اور سفر طے کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، اگر سازگار ہوئے تو جائیں گے اور اگر سازگار نہیں ہوئے تو پھر کچھ طے کریں گے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ ابھی آپ تھوڑا سا ہی سفر طے کرتے ہیں کہ آپ کو راستے میں ہر کا جو ہے وہ لشکر روک لیتا ہے۔ یہ وہی ہر ہیں جو ابھی تک آپ کے دوست نہیں بنے، ابھی یہ سامنے یزید کے لشکر سے آئے ہیں، یزید کے حکم سے آئے ہیں، اور بعد میں اللہ رب العزت ان کے ایمان میں کچھ اور لکھتا ہے اور پھر یہ ان کے نصیب میں کچھ اور لکھتا ہے اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوست بن جاتے ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ سامنے لشکر کے ساتھ ہیں تو آ کر امام حسین سے ابھی بھی ادب کے طور پہ عرض کرتے ہیں کہ میرے کو چونکہ یزید کی طرف سے لشکر حکم ملا ہے کہ میں لشکر کو لے کے آیا ہوں اور آپ کو روکنا ہے، آپ کو گرفتار کرنا ہے، آپ کو کوفہ لے کے جانا ہے عبداللہ بن زیاد کی بارگاہ میں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اور اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہاں کے لوگ بے وفائی کر چکے ہیں، اور اگر میں اب جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ کیا حال کریں گے، لہٰذا تم مجھے یہاں سے جانے دو۔ تو اور کہتا ہے کہ چونکہ مجھے آرڈرز نہیں ہیں لہٰذا میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا، اور میرے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے، مجھے سخت آرڈرز جاری ہوئے ہیں کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، یا تو آپ کو گرفتار کر لوں یا آپ کو قتل کر دوں۔ میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا، لیکن گرفتاری کا چونکہ آپ منع کر رہے ہیں تو اس کا بھی میرے دل میں ایک ادب ہے، تو لہٰذا اب معاملہ یہ طے پاتا ہے کہ پھر وہیں پر خیمے لگائے جاتے ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ وہیں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ جب پڑاؤ ڈالتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نہر فرات ہے، نہر فرات کا کنارہ، اور اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ کے نام کو سنتے ہیں تو آپ اپنے خاندان سے کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری شہادت گاہ ہے اور یہیں ہمیں شہید کیا جائے گا، یہیں ہم شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے اور شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوں گے۔ لیکن پھر بھی آپ اپنے خاندان کو ایک بات کہتے ہیں کہ اگر ابھی بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، وہ لوٹ جائے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی جانا چاہتا ہے آپ چلے جائیں، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، میں ان سے ڈیلنگ کر لوں گا، میں ان سے بات چیت کر لوں گا، اگر وہ مجھ پر ظلم بھی کریں گے تو میں اسے برداشت کروں گا، آپ سے دشمنی نہیں ہے، نہ آپ کو یہ لوگ کچھ کہیں گے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں، نہ میری طرف سے کوئی مواخذہ ہے نہ یہ لوگ کچھ کہیں گے۔ لیکن قربان جائیے افراد اہل بیت پر کہ ان میں سے کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اب پیچھے ہٹ جائیں گے کیونکہ دین پر مشکل وقت آ گیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب دین پر آسانی کا وقت ہوتا ہے تو ہم سارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے جانیں لٹا دیں گے، ہم اپنا مال لٹا دیں گے، لیکن جب دین پر کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ افراد ایسے نہیں تھے، وہ کھڑے رہے شانہ بشانہ، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے شہادت ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں سے جب یزید کو یہ بات کی خبر ہوتی ہے کہ ہر جو ہے وہ ہر جو ہے وہاں پر معاملات کو دیکھ رہا ہے لیکن گرفتار نہیں کر رہا، ان سے ڈیلنگ بنا رہا ہے، ان کو وہاں پر صرف روک لیا ہے، تو وہ بڑا غصے میں آتا ہے، اور یہ عمر بن سعد کے اس میں انڈر میں ایک اور لشکر بھیجتا ہے جو یہاں پر آ کے امام حسین سے ڈیلنگ کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ آ کے بڑا ظالمانہ جو ہے ان پر رویہ اختیار کرتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ بہرحال
سارے خیمے لگتے ہیں اور وہاں پر 3-4 دن جب خیمے لگتے ہیں تو یہ پہلے محرم یا دوسرے محرم الحرام کی بات ہے، اور پھر یہ سارا معاملہ چلتا ہے حتیٰ کہ 7-8 دن گزرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یزید کے ظلم میں مزید زیادتی ہوتی ہے اور وہ مزید ظلم کرتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید کنٹینیو کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں امام عالی مقام آپ کے خاندان کی سیرت کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔